السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رمضان کی بابرکت گھڑیاں بہت تیزی کے ساتھ اپنے آخری ایام کی طرف رواں دواں ہیں. ہم رمضان کی فضیلت برکات کے بارے میں اب سے نہیں بلکہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک بات بارہا عرض کرتا رہتا ہوں اور ہر دفعہ یہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میری زندگی 50 رمضان گزرنے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، پہلے انتظام فرمایا، اس کے بعد زمین پر بھیجا. اس کے جسم کو نشو و نما پانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، جتنے کیمیکلز کی ضرورت تھی، جتنی معدنیات کی ضرورت تھی، جتنے منرلز کی ضرورت تھی، وہ سب اللہ نے پہلے نازل فرمائے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، قوس و قزح، سمندر، دریا، پہاڑ، مٹی، ہر چیز صرف حضرت انسان کے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی. یہ جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ نے ساری چیزیں بنائی. لیکن میرے دوستو، یہ جسم مجموعہ ہے دو چیزوں کا. نمبر 1 ظاہری جسم، اور نمبر 2 اس کے اندر جو روح ہے. اس لیے جب روح نکل جاتی ہے تو یہ لاشعی ہو جاتا ہے، جسے ہم عام اصطلاح میں لاش کہتے ہیں. وہ ہے لاشعی، کوئی چیز نہیں رہی ہے. لیکن اللہ کے ہاتھ کی تخلیق، اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کبھی فنا نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے. اور جو نفس اس دنیا میں آیا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. اسی لیے ایک شخص آیا لبید، اور اس نے ہڈی کا چورا لے کے آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیلی پہ اس چورے کو رکھا اور پھونک مار دی، اور پھر کہا کہ تمہارا رب اسے بھی زندہ کرے گا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کہ یہ گمان کرتا ہے. اور اللہ کے صفاتی نام میں ایک نام ہے بدیع، جسے ہم عام طور پہ وظائف بھی پڑھتے ہیں، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع. بدیع کا مطلب ہے ایسا پیدا کرنے والا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو.
نمونہ ایک دفعہ مل گیا، اس کے بعد تو پیدا کرنا، کسی بھی چیز کا بنانا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صانع ہیں کہ انہوں نے ہر چیز بنائی بغیر کسی نمونے کے۔ ایک تو یہ جسم ہو گیا، دوسرا ہے جو اندر سرائیت کر رہی ہے چیز، وہ ہے روح۔ جسم زمین کی چیز ہے، اس کے لیے زمین کے اجزاء کو مکمل کیا گیا انسان کے لیے۔ روح اوپر کی چیز ہے، اس لیے اسے مزین کرنے کے لیے الہامی کلام نازل فرمایا کہ کس طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس جسم کے لیے موسم کو رکھا، سردی، گرمی، خزاں، بہار وغیرہ، کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ سورج کی جتنی ضرورت ہمیں ہوگی، ہمیں اتنی روشنی اللہ پہنچائیں گے۔ میں نے غالباً کہیں عرض کیا کہ ایک مائکرو سیکنڈ ڈایا میٹر ادھر ادھر اگر ہو جائے تو زمین کا کیا کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے، اتنا بہترین نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ جس طرح سے جسم کے لیے موسم رکھے گئے ہیں، اسی طرح میرے دوستو روح کے لیے بھی اللہ نے موسم رکھے۔ یہ روح کی نشو و نما اور بالیدگی کے لیے یہ موسم چل رہا ہے، موسم رمضان۔ پھر ایام الحج آئیں گے، پھر وہ 10 راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ ایام کیوں دیے گئے؟ یہ موسم ہے روح کو صحیح کرنے کے لیے۔ اب میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان ایام سے فائدہ اٹھا کے اپنی روح صحیح کریں۔ میرے دوستو، چھوٹا سا بچہ اگر سامنے ہو تو ہم اس کے سامنے کپڑے نہیں بدلتے۔ ہماری طبیعت، فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس بچے کے سامنے ہم برہنہ ہوں۔ یہ روح کل اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور روح کے بارے میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقویٰ اس کا لباس ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوا تقویٰ، یہ لباس نہیں ہوا، تو میرے دوستو روح برہنہ، جب بچے کے سامنے ہم اپنے جسم کو برہنہ نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہیں ان کے سامنے کیسے گوارا کریں گے کہ ہماری روح برہنہ چلی جائے۔ اس کو کپڑے پہنانے ہیں، اور اس کا لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک براہ راست اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس کو اللہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری چیز، ہم کیا محتاج ہیں؟ ہم نعمتوں کے محتاج ہیں۔ جسمانی صحت ایک نعمت ہے، دولت نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، عزت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اچھی گاڑی نعمت ہے، اچھا گھر نعمت ہے، ان سب کے ہم محتاج ہیں۔ دوسری چیز اللہ کیا لے کے آئے ہیں اس ربط کے ساتھ کہ تم میرا ذکر کر لو، یہ میرا اور تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اور پھر میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو، بس میرا شکر ادا کرتے رہو۔ تو میں کیا کروں گا؟ شکر کا تعلق چونکہ نعمتوں سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے گی۔ یہ نعمتیں ہمیں کس طرح ملیں؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کو ناراض کر کے کبھی نعمت ملتی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ کچھ بھی مل جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر مبارک پہ نشان تھے اس چٹائی کے جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے قیصر اور کسریٰ کو بھی دیکھا ہے،
ان کے درباروں کو دیکھا، ان کی جاہ و حشم کو دیکھا. آپ کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا اور آپ اس چٹائی پر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ افی شکن یا عمر، ابھی بھی تم شک میں ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ان سے کہا کہ اب تم ابھی بھی شک میں ہو؟ یہی بیت المقدس کے سفر میں گئے، پیوند لگے ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے. عبیدہ بن جراح نے کہا وہاں جب یہ پہنچے کہ آپ کی ملاقات ابھی یہاں کے بادشاہ سے ہونی ہے، لہٰذا آپ چلیے اور دوسرا کپڑے میں لے کے آیا ہوں، آپ وہ بدل لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت وہاں ہو گئی تھی کہ ابھی تک شک میں ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا. اور پھر فرمایا کہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے. کسی کو دیکھ کے یہ خیال کرنا کہ انہیں اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، اگر یہ خیال آتا ہے کہ کفار کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو میرے دوستو اس کو جھٹک کر اپنے اسلام اور دین پر رہنے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں. یہ شکر کا مہینہ، یہ استغفار کا مہینہ، سب سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. اس میں اپنا کام بنانا ہے میرے دوستوں. یہ جو رمضان میں اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ کس طرح ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اگر میری عادت جھوٹ بولنے کی ہے تو میں آج تہیہ کروں کہ اے اللہ اس رمضان میں میری اس عادت کو چھڑوا دیجئے، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو رمضان کی برکتیں مجھے ابھی نہیں بلکہ 335 دن اس کے بعد ملیں گی. اگر کسی کی غیبت کی عادت ہے، آج اس کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیں. اگر کسی میں اکڑ ہے، غصہ ہے، تو آج تہیہ کر لیں کہ اب میں غصہ نہیں کروں گا. اگر کسی میں تکبر ہے، آج تہیہ کر لیں کہ اب تکبر نہیں کروں گا. اور ساتھ میں دعائیں بھی کریں. تہیہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، یعنی اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ملے گا. میں بارہا عرض کر چکا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دیجئے. وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دیجئے. عزت مانگ لی اللہ سے. اگر کسی کے اندر اخلاص کی کمی ہے تو ان دنوں میں اللہ سے اخلاص مانگنے کہ اللہ اخلاص پیدا نہیں ہو رہا. اخلاص اللہ کی خالص محبت میں کوئی کام کرنا. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے وہ ترازو کا پلڑا دکھا دیجئے جس پہ آپ نیک لوگوں کے اعمال کو تولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلڑا دکھایا. داؤد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا. تو کیا طاقت ہوگی. اور نبی کی طاقت، پہاڑ ساتھ میں چلتا تھا، جانور باتیں کرتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام ہیں، لیکن تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا، یا اللہ کون ایسا ہوگا جو اس میں نیکی اپنی ڈالے گا؟ یہ تو اتنا بڑا ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا پلڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ داؤد، ایک کھجور جو میرے لیے کوئی اخلاص کے ساتھ کسی کو دیتا ہے، میرے لیے، وہ بھی عزتی وہ بھی جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اس ایک پلڑے کو وہ ایک کھجور بھاری کر کے زمین سے لگا دے گا. یہ ہے میرے دوستو اخلاص. نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا، نیت اچھی بنا لینا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، آہستہ آواز میں بات کرنے کا اپنے آپ کو معمول اور مزاج بنانا.
کوئی کچھ ہی کہتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک صحابی تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، ایسے ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا۔ بعد میں جب وہ صحابی ملتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر بچھاتے ان کے لیے، کسی نے کہا کہ یہ تو، کیونکہ بدو صحابی تھے وہ، تو کہا کہ ان کے لیے آپ اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کے جنت میں جانے پہ شک ہے کہ جائے گا نہیں جائے گا، لیکن یہ شخص جس کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح میں جنت میں لے کے جاؤں گا، یہ جنت میں چلا گیا، اس لیے میں اس کا اتنا اکرام کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں کس کے لیے تھی میرے دوستوں؟ کوئی ہواؤں کے لیے تھی؟ کوئی اور مخلوق آئے گی جن کے لیے تھی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ اگر اب بھی ہم نہیں سدھرے، نہیں صحیح ہوئے، تو ہم ہر سال اکثر علماء سے اور واعظین سے یہ سنتے ہیں کہ کتنے لوگ پچھلے سال یہاں تھے آج نہیں ہیں۔ تو کب وہ وقت آئے گا جب ہم سدھریں گے، جب ہم صحیح ہوں گے؟ اللہ سے کب اپنا تعلق مضبوط کریں گے؟ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا نہیں ہے، اور اس کی ایک مفہوم ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کو یاد کر لیجیے اچھی طرح۔ ہم اپنے چہروں پر سنت سجاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو عمر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں سے آج پوچھیں کیا بننا چاہتے ہو، اکثریت آپ کو ملے گی اپنا آئیڈیل بتاتے ہوئے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے بچوں میں یہ بات کب آئے گی کہ ان کا آئیڈیل عمر ہو، ابو بکر ہو، رضوان اللہ علیہ؟ کوئی یہ کہے کہ امام غزالی بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے جنید بغدادی بننا چاہتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں پتا کہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ دیندار بچہ ہو، آپ 50 لوگوں سے یہ بات سنیں گے کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، کیا اتنا ایکسٹریمسٹ اس کو بنا دیا، ابھی سے اس کی سر پہ ٹوپی ہے۔ دین پڑھا رہے ہیں، بچے کے ہاتھ میں سپارہ ہے، وہ مدرسے گیا، واپس آیا، پھر کچھ پڑھ رہا ہے، پڑھ نہیں بھی رہا، آپ نے اس کا حلیہ دیکھا اور فوراً کہہ دیا کہ دین اتنا سخت ہو گئی ہے، کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے جو رونگٹے کھڑے کر دے گا میرے اور آپ کے۔ میرا بچہ، میری بچی صبح کالج جائے، اسکول جائے، دوپہر ٹیوشن پڑھے، رات کو آن لائن کلاس لے، اس کے بعد بھی جستجو میں رہے کہ کون اچھی کیمسٹری پڑھاتا ہے، کون اچھی فزکس پڑھاتا ہے، کون بیولوجی پڑھاتا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کی زبان پہ یہ نہیں آتا کہ اتنا ایکسٹریمسٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت تعریفیں ہوتی ہیں کہ بھئی صبح سے شام تک بس پڑھائی پڑھائی ہے، پڑھائی اللہ سے کامیاب، بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایم سامنے ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ نہیں ہے منع میرے دوستو، بنائیے بالکل، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بستی میں ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی اور بستی والوں نے ڈاکٹر نہیں بنایا تو فرض کفایہ نہ کرنے کا گناہ سب کے اوپر ہوگا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر بھی یاد رکھیے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے اکبر کا رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس ہم کیا ہے یہ بتائیے بچوں کو، یہ بتائیں کہ بیٹا دیندار بننا ہے تمہیں، دیندار بننے میں دنیا 100% ملے گی، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو اللہ کے بھروسے پہ۔ دنیا دار بننے پہ دنیا پوری ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ
کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، کتنے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، کیا پریکٹس کر رہے ہیں بیچارے، کتنے لوگ انجینئر بنتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیسے بنیں گے دیندار؟ ایسے کہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے ہر جگہ. کہیں پر بھی بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں. آپ اٹھیں چائے خانے پہ ہیں، اذان ہو گئی، ساتھیوں سے کہیں چلو وہی نماز پڑھنے چلتے ہیں. بڑے دل گردے کا کام ہے، بظاہر آسان لگ رہا ہے. ذرا چائے کے ہوٹل میں کہہ کے دیکھیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، دیکھیے کیسے تانے سننے کو ملیں گے کہ انوکھے آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا. اور اللہ تمہید باندھ رہے ہیں دل میں 5 وقت. جب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، آذان کے وقت رونگٹے کھڑے ہونے لگیں گے، اللہ کو بڑا تصور کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. یہ اپنے دل میں بٹھانا. سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. دکان کس کے حکم سے چلے گی؟ اللہ کے حکم سے. کاروبار کس کے حکم سے چمکے گا؟ اللہ کے حکم سے. میری اور آپ کی زندگی میں سکون کس کی وجہ سے آئے گا؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ سکون سکینہ ڈالیں گے تو ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن میرے دوستو، جس طرح اور باتیں سن کے ہم چلے جاتے ہیں، دامن جھاڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ باتیں سن کے بھی دامن جھاڑ دیں گے، چلے جائیں گے. ہاں، آج کے بعد اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اگر یہ آئے کہ بلیڈ لگتے ہوئے جسم پر، اپنے چہرے پر سوچ پیدا ہو جائے کہ میں سنت کو تار تار کر رہا ہوں، تو سمجھ جائیں کہ اس کا اثر ہوا ہے، سمجھ جائیں رمضان سے کچھ لیا ہے. وگرنہ بس رمضان گزر گیا. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا. اس لیے میرے دوستوں میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس اللہ سے ہی ہمارا تعلق رہے گا آنکھ بند ہونے کے بعد لامتناہی دور تک. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دور جب آنکھ بند ہو جائے گی، جو شروع ہونے والا وقت ہے، ایک کنکر اٹھا کر ایک پرندہ جائے، 1000 سال کے بعد واپس آئے، کنکر اٹھائے، ایک وقت زمین سے کنکر ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ دور ختم نہیں ہوگا. 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو کامیابی ہے، فلاح ہے، جنت ہے، یا ناکامی ہے، خدا نخواستہ جہنم ہے. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اب جنت کے حصول کی فکر کرنا. شروع رمضان سے 4 کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور اللہم انی اسألک الجنہ اور اللہم انی اعوذ بک من النار پڑھنا. یہ ہماری ضرورت ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جس نے اس کا معمول بنایا؟ بس زندگی گزر رہی ہے، رمضان بھی کچھ نہیں کر رہا. وہ برکات، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کوئی تنگ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بدقسمت ہے وہ جس کو یہ مہینہ ملا اور پھر اپنا کام نہ بنوا سکا. بدقسمتی سے تعبیر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی عبادتوں کا وقت آ رہا ہے. اعتکاف فرض کفایہ ہے. ایک بستی میں، بستی کی تعریف علماء سے پوچھئے، اس میں کسی ایک شخص کا مسجد میں اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے. اگر نہیں کیا تو پوری بستی گنہگار ہوگی. آج اس چیز کا تہیہ کر لیجئے. اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے در پہ آ کے پڑ گئے. مہینہ ہم نے جیسے تیسے گزارے، 20 دن ہم نے جیسے تیسے گزارے، لیکن اب یہ 10 دن اے اللہ ہم آپ کے در پہ آ کے پڑ گئے، اب ہمارا کام آپ بنا دیجئے، اب آپ ہمارا کام بنا دیجئے. رونا دھونا شروع کر دیں اللہ کے آگے. دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کام بناتے ہیں. کام بننے کا سب سے بڑا اور پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل میں سکون محسوس ہو جائے گا کہ سکینہ نازل ہو رہا ہے.
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعرات 25ویں شب کو یہاں ختم قرآن ہے، تو آپ حضرات میں جن کے پاس وقت ہو تھوڑا سا وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں۔ ہر اتوار کو رمضان میں ظہر کے بعد ایک مختصر سی محفل اور مجلس ہوتی ہے، اس میں شرکت فرمائیں اگر وقت ہو۔ ہفتے کو معمول کے مطابق عصر کے بعد یہاں مجلس ہوتی ہے۔ یہ سب کوششیں میرے دوستوں اس لیے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی نہ کسی طرح حوالے سے اللہ سے جڑ جائے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک اللہ سے تعلق قائم کرنے اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے نیچے لے آئیں گے، اور اگر اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر دنیا کی رعنائیاں لینا چاہتے ہیں تو یہ ہم احمقوں کی جنت میں یہ ملے گی نہیں کبھی۔ تو ان باتوں پر اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كان ذا همة إلى